لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا حضور کوئی قصہ مختصر.
أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے صبر و استقامت امام حسین امام علی مقام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم پر مشکل آئے تو پھر نماز کی طرف دوڑو اور صبر سے کام لو. مستعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کو اپنائے رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. انسان کی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات آتی ہیں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر صبر اور نماز کی تلقین فرمائی ہے. جب کسی پر کوئی مصیبت ٹوٹے کوئی مصیبت آئے تو ہم دنیا کے پاس دنیا داروں کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات مشکلات کے اندر آسانی پیدا کرنے والی ذات سے دور رہتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں فوتگی کا ماحول ہو تو ہم بھول جاتے ہیں خدا کون ہے کہ اس نے ہم پر نماز فرض کی ہے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں مشکلات کے عالم کے اندر اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ صبر بھی دے گا اور اس پر اجر بھی عطا کرے گا. اور صبر کے عالم کے اندر صبر کہتے کس کو ہے؟ مصیبت پر صبر کرنا یہ اللہ کے ولیوں کا سیوا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ روتا ہے تو پاس جا کر اس کا ہمسایا اس کا قریبی رشتہ دار اسے یہ بات کہتا ہے کہ یار صبر کر. وہ عالم ہو یا جاہل اس کے پاس علم ہو یا نہیں وہ کوئی ٹانگا چلانے والا ہو یا رکشہ ڈرائیور ہو گویا وہ امیر ہو یا غریب ہو ہر امیر اور غریب کو بھی پتا ہے صبر کس کو کہتے ہیں کہ رونے پر وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ رب کی رضا تھی اس پر صبر کرو. تو گویا ایک عام شخص جسے دنیا کا علم نہیں ہے جس نے نہ دنیا کا علم سیکھا نہ دین کا سیکھا مگر اتنا ضرور جانتا ہے کہ صبر کیا ہے تو یہ عام شخص کا حال ہے. تو بتاؤ اس گھرانے کا عالم کیا ہوگا جس گھر میں قرآن اترا یا انہیں نہیں پتا تھا صبر کیا ہے یا انہیں علم نہیں تھا کہ صبر کیا کہ جس گھرانے کے اندر قرآن اتر رہا ہے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا تعلق قیامت کے دن ہونے کوثر میں بھی برابر ہوگا تو کیا انہیں صبر کا نہیں پتا کہ صبر کیا؟ رونے والے کو ہم یہ الفاظ کہتے ہیں. تو گویا
جس گھرانے کے اندر قرآن اترا اور جس گھرانے کے متعلق نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنا گہرا تعلق ہے. اور میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں ایک اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور دیکھیے گا جن سے حضور مخاطب تھے وہ کون لوگ تھے کہ جن سے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی آل اور دوسرا قرآن. سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اور جب انسان اپنی امانت کسی کو دیتا ہے تو پھر پہلے دیکھتا ہے وہ امین ہے یا نہیں, صادق ہے یا نہیں. اگر وہ صادق نہ ہو, امین امانت دار نہ ہو تو ہم اس کے پاس امانت نہیں رکھ پاتے. ہم اسے کہتے نہیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اصحاب رسول تھے جن سے مخاطب ہو کر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان. مثال کے طور پہ ہم نے اگر کہیں جانا ہو اور اپنے بچوں کو کسی کے پاس چھوڑنا کہ ہم بازار جا رہے ہیں تو گویا ہم دیکھیں گے یہ چیزیں جن کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اس کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر ہم بچے ان کے حوالے کریں کہیں ایسا نہ ہو یہ خیال نہ رکھے ہمارے آنے سے پہلے گم کر دیں اور ہمارے آنے سے پہلے یہ امانت کے اندر خیانت کر دیں تو گویا ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے اگر وہ امانت دار نہ ہوں گے. امین شخص کے پاس, یقین شخص کے پاس, جس پر ایمان ہوگا, جس پر یقین ہوگا, ان کے درمیان چیزیں چھوڑ کے جائیں گے تو گویا پتہ یہ چلا مصطفیٰ کو اصحاب پر یقین تھا اسی لیے ان کے درمیان اپنی عزت کو بھی چھوڑا, قرآن کو بھی چھوڑا. کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اصحاب کو مخاطب کر کے نبی رحمت علیہ السلام نے یہ فرمایا تو گویا نبی رحمت علیہ السلام کا صحابہ پر یقین تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ بھی لگاؤ رکھیں گے اور میری عطرت کے ساتھ بھی محبت کریں گے, میری آل کے ساتھ بھی محبت کریں گے. اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا. اور میں دو چیزیں کتاب اللہ و اطرت, اللہ کا کلام اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو گویا اس کے اندر عقیدہ بھی بتا دیا. اور میں جس کے پاس قرآن ہو اور عطرت نہ ہو اس کے پاس نہ جاتا, اس لیے کہ ایمان اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس عطرت بھی ہوگی, قرآن بھی ہوگا, جس کے سینے کے اندر آل رسول کی محبت ہوگی اور قرآن بھی ہوگا اس کے پاس جاتا. اور دوسرا جس کے پاس قرآن ہو اور عطرت نہ ہو وہ بھی ایمان والا نہیں, اور جس کے پاس عطرت ہو قرآن نہ ہو وہ بھی ایمان والا نہیں. اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی آل کو. تو گویا سمجھ جاؤ اگر کسی کے پاس قرآن ہو, مصطفیٰ کی آل کی محبت نہ ہو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس آل کی محبت ہو اور قرآن نہ ہو سمجھ جانا یہ بھی ایمان والا نہیں ہے, سمجھ جانا یہ بھی ایمان والا نہیں ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے گئے ایمان والوں کے پاس, تو گویا قیامت تک آل رسول کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے اور ساتھ قرآن کا ہونا بھی محبت ایمان کی علامت ہے. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز ہو تو ایمان کامل نہیں ہے, ایمان مکمل نہیں ہے, ایمان اکمل نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں اور یہاں ایک اور بھی راستہ بتا دیا, اور میں ہو آل رسول اور قرآن کو نہ اپنائے, قرآن کو نہ مانے, سمجھ جانا یہ آل رسول ہو ہی نہیں سکتے.
یہ مصطفیٰ کی آل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آل رسول ہو، مصطفیٰ کا آل کا کہلانے والا ہو، خود کو سید بھی کہنے والا ہو، قرآن کو سینے سے بھی لگانے والا ہو، سمجھ جانا جہاں قرآن اور سید اکٹھے ہیں یہی ایمان والے ہیں، یہی ایمان والے۔ جو قرآن سے ہٹ کر چلے وہ سید کہلائے تو سید نہیں ہے۔ سید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ رشتہ قائم ہو، قرآن کے ساتھ رشتہ گڑا ہو۔ اگر رشتہ قائم نہیں ہے تو جان جانا یا تو یہ پھر سید نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑ رہا ہے اور قرآن کو پڑھے اور سید نہ مانے اور سید کی تعظیم نہ کرے، اس کی محبت دل میں نہ رکھے، جان جانا یہ بھی ایمان والا نہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے تعلق ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ ایسا رشتہ ہے کہ قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو گیا پتہ چل یہ جگہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت کھڑے ہوں گے، اہل بیت اور قرآن ہوگا۔ اور اگر قرآن کو مانتا ہوگا اہل بیت کو نہیں مانتا ہوگا تو حوض کوثر کے جام نہیں ملیں گے۔ اور قرآن کو نہ مانے اور آل کو مانتا ہو تو سمجھ جائے اسے بھی حوض کوثر پر بھی حوض کوثر کے جام نہیں ملنے والے۔ اور یہ رشتہ قیامت تک کا رشتہ ہے جو نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور فرمانا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جہاں ایمان کی دلیل بتائی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو دونوں کو اپنا کر چلے گا وہی ایمان والا ہے۔ جو قرآن سے ہٹ گیا اور اہل بیت کی محبت میں رہا اسے بھی ایمان نہیں ملے گا، اور جو اہل بیت سے محبت نہ کرے قرآن پر چلے اسے بھی ایمان نہیں نصیب ہوگا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی آل کیسی آل ہے، یہ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت مصرع کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین اموختے، رمز قرآن از حسین اموختے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھا مگر قرآن سمجھنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ رمز قرآن از حسین اموختے، فرمایا جب میں نے حسین کو پڑھا مجھے قرآن سمجھ آ گیا، مجھے قرآن سمجھ آ گیا۔ تو پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ آمن السائین بالصبر والصلاۃ، ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی صبر کا ذکر آیا وہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ اکثر مقامات میں جہاں یہ حکم ہے کہ صبر کرو تمہیں اجر ملے گا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ساتھ ایمان والوں کا ذکر موجود ہے کہ ایمان کا لفظ پہلے ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے خطبات کو جمع کیا گیا، آپ کے فرمودات کو جمع کیا گیا۔ کسی نے پوچھا اے علی مرتضیٰ شیر خدا، علم کے پیکر بتائیے گا کہ جہاں بھی قرآن مجید کے اندر صبر کا ذکر ہے تو پہلے ایمان کا ذکر ہے کہ آمن السائین، ایمان والوں کا ذکر پہلے ہے، صبر کا ذکر بعد میں ہے۔ ہر مقام پر صبر کے ساتھ ایمان کو کیوں جوڑا گیا؟ تو حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح سر اور دھڑ کا تعلق ہے، سر اور دھڑ کا تعلق ہے، اس طرح ایمان اور صبر کا تعلق ہے، اس طرح ایمان اور صبر کا تعلق ہے۔ مطلب سمجھانا مقصود کیا تھا؟ فرمایا جس طرح بغیر دھڑ کے
بغیر صبر کے انسان ایمان والا نہیں رہتا. ضروری ہے جہاں صبر ہو وہی ایمان ہو، اور جہاں ایمان ہو وہی صبر ہو. یہ قرآن مجید ہے کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ چلو اور ایمان پر چلو، استقامت کے ساتھ چلو. اور اسی طرح ایک عورت جس کا نام ام خلاص ذکر موجود ہے حدیث مبارکہ کا، کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا، اسے شہید کر دیا گیا. تو عورت نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ تو لوگوں نے دیکھا، جہالت کا دور تھا، کچھ کفر کے بسنے والے، کفر کے اندر رہنے والے لوگ تھے، کافروں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس نے پردہ کیا ہوا، معنی یوں بنتا ہے کہ جسم پر چادر لپیٹی ہوئی ہے، مفہوم یہ ہے حدیث مبارکہ. تو لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا اور تو چادر لپیٹ کر چل رہی ہے اور جسم کو چھپا کے چل رہی ہے. ام خلاص نے تو جواب دیا، آپ فرماتی ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری، میری غیرت نہیں مری. میرا سوال یہ ہے کہ جس گھر کی لونڈی ام خلاص بیٹے کے وصال پر اپنے جسم سے چادر نہیں اتارتی، بتا اس گھر کی زینب اپنے بیٹوں کے ٹکڑوں پر اپنے سر سے چادر کیسے اتار سکتی ہے؟ آج یہ سبق دیا جاتا ہے جو انہوں نے چادریں اتار دی، اپنی چادروں کو اتار کے پھینک دیا، ان کے سروں سے چادریں کھینچے گئی. ہر چیز ایسا نہیں ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا صبر کرنے والی تھی. اور اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے سے مدینے تک، مدینے سے کوفہ تک، اور پھر کوفہ سے واپسی مدینے تک، میں نے ہر حال میں دیکھا ایک دن بھی زینب سلام اللہ علیہا نے تہجد قضا نہیں کی، ایک دن بھی تہجد قضا نہیں کی. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں آج کنیز فاطمہ، کنیز زینب نام رکھنے والی عورتیں 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتی. ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں اور کبھی غلام حسین نام رکھتے ہیں اور علی اکبر شہزادہ. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے جتنا سفر کیا، جتنا بھی سفر کیا، یہاں تک کہ 10 محرم کے اندر شہید ہونے تک حضرت علی اکبر نے ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا، ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا. اور یہاں تک کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر مل گئی، آخری بات چیت ہو چکی ہے، پتہ چل چکا ہے شہید کر دیا جائے گا. 22,000 کا لشکر ہے، امام علی مقام 72 لوگ ہیں، 72 افراد ہے، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کی صبح تہجد کے وقت بھی نماز ادا کروا رہے ہیں. اور 10 محرم کی رات آل بیت رسول کے جو خیمے نصب کیے گئے تھے ان کے خیموں سے آہ و بکا کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، بلکہ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، آل رسول کٹے پڑے ہیں، مگر ان کے خیموں کی عورتیں سنائے بلند نہیں کر رہی، آہ و بکا نہیں کر رہی، پیٹ نہیں رہی، بلکہ ان کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہمیشہ ساتھ رہے گی اور قیامت تک ساتھ ہوں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی کہ صبح سے لے کر شام تک، یہاں تک کہ 10 محرم کی رات جب آخری گفتگو ہو رہی تھی، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین
رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں سے کہا کہ مجھے ایک رات چاہیے، 9 محرم کی ایک رات چاہیے، میں آج کی رات چاہتا ہوں۔ یزیدیوں نے کہا لگتا ہے یہ لوگ بھاگ جائیں گے، لگتا ہے یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ ایک یزیدی نے پوچھا اے امام حسین آپ کس لیے رات مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ ایک رات کا کہہ رہے ہیں کہ صبح جو کرنا چاہو کر لینا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ آنے والی رات میری زندگی کی آخری رات ہے، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایک رات مانگ رہا ہوں۔ آج کا نوجوان، اور یزید کیا تھا؟ یزید وہ شخص ہے جس نے پٹوایا تھا جب اہل بیت رسول کو شہید کر دیا گیا۔ یزید وہ شخص تھا جو گانے سنتا تھا، اور امام حسین وہ شخص تھے جو قرآن پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ ہم میں سے ہم اہل محلہ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گانے دن کے اندر سنتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ ہم ایک دن کے اندر قرآن پڑھتے ہیں یا گانے سنتے ہیں؟ تو بتاؤ ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یا یزید کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ؟ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں مگر ہمارا کردار کس کے جیسا ہے؟ ہماری افکار کس کے جیسی ہے؟ ہماری فکر کس کے جیسی ہے؟ گھر کے اندر عورتیں نمازیں چھوڑتی ہیں مگر اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی، اور اس کے برعکس ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی چھتوں پر اور ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ ڈرامے اور فلمیں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ امام حسین ہمیں کیا فکر دے کر گئے اور ہمیں کربلا سے کیا پیغام دے کر گئے؟ صبر کا، استقامت کا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا۔ اگر ہم لوگ دین سے ہٹے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جب امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، امام حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے نام کا دم بھرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر ہم محفلوں میں بیٹھ کر تو حسینی رکھتے ہیں، جب محفل سے نکلتے ہیں تو ہمارا کردار یزید جیسا ہے، ہماری سوچ ہماری فکر یزید جیسی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اور امام علی مقام امام حسین کربلا سے آج بھی یہ صدا لگا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، وہ جو بے نماز ہوگا میرا ہم سفر نہیں ہے، وہ جو بے نماز ہوگا میرا ہم سفر نہیں ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اتنے زخم آنے کے بعد جسم پر تیر لگے ہیں مگر سجدہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی حضور سجدہ کیا۔ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ جب بھی مشکل آئے، جب بھی مصیبت آئے، صرف ایک بارگاہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، اس کے اندر جھکا کریں۔ آپ مستعین بالصبر والصلاۃ، یہ پٹنا پٹانا، یہ دھائے مارنا، یہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے گھرانے کی شیوا نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی مشکل آئے، جب بھی غم آئے، جب بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو صرف ایک در ہے، وہ رب کا در ہے، اس کے حضور جھکا کرو۔ آپ مستعین بالصبر والصلاۃ، تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ قرآن کہتا ہے تم لوگوں کے پاس جاؤ وہ تمہارا برابر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کے تحت میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، ان اللہ مع الصابرین، تم رب کے حضور جھکو، رب تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، رب تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ یہ دنیا کے سامنے جھکنا
ہم پہ مصیبت ٹوٹے تو ہم رونے لگتے. ارے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے رو کے دیکھ کتنی جلدی وہ دعائیں قبول کرتا ہے، کتنی جلدی دعائیں قبول کرتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سبق یہی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کا سجدہ ادا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، امام حسین کا دم بنتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. آج بھی کربلا سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، اے جانے والوں میرا فلسفہ کیا تھا، میری شہادت کیا تھی، جاتے ہوئے میرا تم کو سبق کیا تھا. اس سبق کو یاد کرو، صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی کو بسر کرو، اور جب بھی مصیبت آئے اللہ کے حضور جھکا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوت الحمدللہ.